अस्सलाम वालेकुम, मैं वजाहत अली शाह। इस वीडियो में साइप्रस बमुकाबला पाकिस्तान में आप लोगों के साथ कुछ मोटी मोटी चीज़ें इसमें शेयर करूंगा। हालिया विज़िट वीज़े से होके आया हूँ। विज़िट पे गया था साइप्रस, तो वहाँ क्या देखा मैंने। पाकिस्तान मेरा अपना मुल्क है, मेरा घर है। यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही है मुआवजा करके आप लोगों को कंपेयर करूँगा, और उसके अकॉर्डिंगली मैं चाहता हूँ कि आप लोग फिर बेहतर डिसीजन ले सके। ये वैसे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप लोग अपने हिसाब से उसको जिस तरह भी लेना चाहे ले सकते हैं। साइप्रस बहुत खूबसूरत कंट्री है, एक जजीरा नुमा कंट्री है। इसके हर तरफ पानी ही पानी है, और टोटल आबादी 900 से लेकर, मतलब इसकी 1 मिलियन तक आबादी है। टोटल 10 लाख आबादी भी नहीं है इसकी। और इसके अलावा वहाँ पर आर्मी बहुत ज़्यादा डिप्लॉय है, जगह जगह पर है। इसके जो मेन सिटीज़ है, फामागुस्ता है, निकोशिया है, गिरने है, लेफकोशिया है। इस तरह मतलब 5 से 6 इसकी मेन सिटीज़ है, लेकिन हर सिटी में इसके आर्मी वहाँ पर दो दो छावनियाँ बनी हुई है, और आर्मी बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिप्लॉय है, और टर्किश आर्मी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। चूँकि मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ साइप्रस की, जो कि टर्की के अंडर है, तो उसका सारा दारोमदार टर्की पर ही होता है। आपने अगर वहाँ जाना भी हो तो टर्की से ट्रांजिट लेकर ही आपने जाना होगा, सीधा आप वहाँ नहीं जा सकते। करेंसी वहाँ पर टर्किश लेरा ही चलती है, पाउंड्स भी चलते हैं, डॉलर्स भी चलते हैं। जो हमारा जो पाकिस्तानी मज़दूर वहाँ पे जाता है, तो एक नॉर्मल मज़दूर की तनख्वाह महीने की बन जाती है 650 पाउंड से लेकर 700-800 तक भी चली जाती है। 1000 पाउंड वो अच्छी तनख्वाह कंसिडर करते हैं। महंगाई मुनासिब है, मतलब ना ज़्यादा है। मैं चूँकि लंदन में भी रहा हूँ, तो लंदन के साथ अगर मैं कंपेयर कर लूँ तो लंदन की बनिस्बत थोड़ा सा सस्ता है। फैमिली अगर आप वहाँ ले जाओ तो आपकी अगर तनख्वाह थोड़ा सा 1000 पाउंड से लेकर 1200 पाउंड तक हो, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी फैमिली को वहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी फैमिली वहाँ पर रह सकती है। पाकिस्तान, अच्छा, पाकिस्तान से हिसाब से अगर ये कंपैरिजन कर ले तो पाकिस्तान में महंगाई बहुत कम है उस हवाले से। टर्किश में अब साइप्रस में अभी भी महंगाई हमारे बनिस्बत ज़्यादा है थोड़ी सी। महंगाई से मतलब यहाँ मतलब मेरा ये है कि अगर वहाँ पर देख ले तो बिजली का बिल हो गया। अब वहाँ पर पानी आपको फ़िल्टर पानी मिलेगा। आप घर में भी अगर हो तो अलग एक किस्म का फ़िल्टर प्लांट लगा होता है, उससे आपको यूज़ करना होता है। जो टैप वाटर होता है वो आप यूज़ नहीं कर सकते, फ़िल्टर एक अलग किस्म का पानी होता है वो आप कर सकते हो। लैंग्वेज बड़ी अजीब किस्म की है, क्योंकि टर्किश लैंग्वेज है, वो हम पाकिस्तानियों को बहुत मुश्किल से समझ आती है। टाइम गुजारने के बाद वैसे आ जाती है, लेकिन वाकई में बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है शुरू शुरू में। उनका एजुकेशन हमारे एजुकेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। उनका चूँकि जारी बात है कि वो एक अपने उनका एक नेशनल लैंग्वेज है, उसी में है सारी चीज़ें। लेकिन उसके अकॉर्डिंगली अगर बाकी सारी चीज़ें भी देख ले तो हमारा अभी प्ले ग्रुप, मोंटेसरी, और फिर उसके बाद प्री प्राइमरी, और फिर प्राइमरी, और फिर मिडिल, फिर हाई, उनका सिस्टम इससे हट के है। वो अलग तरीके से चीज़ों को लेकर चलाते हैं। इसके अलावा जो मेन जो चीज़ है, जो मतलब कंट्री बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मतलब इसके बारे में, साइप्रस के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये इस तरह की कंट्री है कि जब गोरे रिटायर होते हैं तो एक पुरसुकून ज़िंदगी ढूंढने के लिए साइप्रस ही आ जाते हैं, और वहाँ पर अपनी रिटायरमेंट ज़िंदगी गुजारते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। क्राइम ना होने के बराबर है। मैं चूँकि वहाँ जब गया था तो मेरा जो होस्ट था वो लोकल था वहाँ का, सिप्रियन था। तो उससे मैंने पूछा कि यार क्राइम क्या पोजीशन है यहाँ पर। तो उसने कहा क्राइम मतलब क्या। मैंने कहा यार चोरी, इस तरह डकैती, इस तरह कहते हैं ये तो मैंने नहीं सुनी है कि ये होती रहती है। मतलब बिल्कुल ना होने के बराबर है। मैं रिसेंटली दुबई में था, तो दुबई में मुझे लगा कि यार दुबई बहुत सेफ सिटी है, लेकिन नहीं, दुबई के मुकाबले में साइप्रस बहुत ज़्यादा सेफ है। मैं यहाँ पर इस एग्जांपल आपको इससे आपको मेरी बात वाज़ेह तौर पर समझ आ जाएगी कि हम जिस गाड़ी में थे, तो हम सुबह चले जाते, रात को आ जाते। तो रात को उस गाड़ी में एक मसला ये आया था कि जब हम उसको बंद करते, तो जब लॉक लगा लेते, और तो उसकी ना ऑटोमेटिक उसमें कोई लाइट्स, हेडलाइट्स का मसला आया था, तो वो ऑन हो जाती। तो हम जब अनलॉक करते गाड़ी को तो फिर ऑफ हो जाती। तो ये मसला इस तरह था, तो हमें समझ नहीं आ रही थी। हमने पार्किंग में भी ले आए उसको, गेयर भी पार्किंग में ले आए, सारी चीज़ें कर ली, लेकिन वो हमसे नहीं हुआ।
تو آخر میں اس نے گاڑی کھلی چھوڑ دی ایسے. تو میں نے کہا یار, اور وہ بھی بالکل مین پر ان کی جگہ تھی, وہ جو ان کا جو فلیٹ تھا. تو ان کو میں نے کہا یار ایسے ہی کھلی چھوڑ دی. کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. اور وہ اگلے صبح آئے تو بالکل گاڑی ادھر ہی کھڑی تھی اسی طرح. تو مطلب کرائم بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. خوراک ٹوٹلی ہم سے ڈفرینٹ ہے, وہ الگ قسم کا خوراک استعمال کرتے ہیں. ہاں جو دمپخ ٹائپ چیزیں ہوتی ہے جو پٹھانوں کی اسپیشل ہوتی ہے, جو ہمارے ہاں ملتی ہے, وہ وہاں بھی مل جاتی ہے. وہ لوگ گوشت کو تھوڑا سا پسند کرتے ہیں, اور وہاں پر بڑے بہترین قسم کا گوشت مل جاتا ہے. آپ کو سی ویو جیسے ایریاز وہاں پر ڈھیر و ڈھیر ملیں گے, اور بہت زبردست قسم کے ایک پکنک سپاٹس وہاں پہ بنے ہیں. اب اگر اس کے مقابلے میں اگر آپ پاکستان کی کمپیریزن کر لیں تو پاکستان میں میں ابھی کیا بتاؤں آپ کو, مطلب ہمارے ہاں مہنگائی ہے, ہمارے ہاں بے روزگاری ہے, افراتفری ہے, اور اس کے علاوہ جو بد نظمی ہے, مس مینجمنٹ ہے, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہے. وہاں پر ابھی وہ اتنی ڈیولپ کنٹریز میں نہیں ہے جس طرح, مطلب اگر آپ سائپرس کا مقابلہ اس طرح یورپین کنٹریز کے ساتھ کریں, وہ نہیں ہے. وہ ان کا انٹلیکٹ ابھی بھی اس لیول پر نہیں ہے, اور وہ اس کے مقابلے میں اگر دیکھ لیں تو ابھی بھی وہ اگر کوئی لنڈن سے اور یا پھر یو ایس یا پھر کینیڈا سے ہو کے وہاں پہ آ جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یار مجھے یہاں پر دشواری آ رہی ہے. سائپرس کی بات کر رہا ہوں, سائپرس میں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یار ان لوگوں کو ابھی وہ سمجھ نہیں ہے یہ. تو چونکہ میں خود ابھی لنڈن میں رہا ہوں تو وہاں کی چیزیں اور جو سائپرس کی چیزیں جب کمپیریزن میں نے کر لی تو یہ بات بالکل حقیقت ہے. ہماری طرح وہ بھی تھوڑا سا چیزوں کو پش کرتے ہیں, لیکن ان کا ایک سٹینڈرڈ ہے, ہمارا بھی سٹینڈرڈ بن رہا ہے. اس کے علاوہ جو ایک سب سے خطرناک چیز اور سب سے جو ایک ایسی چیز جو میں بالکل ریکمینڈ نہیں کروں گا سائپرس کو, خاص کر کے فیملی والے لوگوں کو کہ وہ اپنی فیملی کو وہاں پر لے جائے, میں ہرگز ریکمینڈ نہیں کروں گا. اسلام وہاں پہ ہے, مطلب 5 وقت کی اذانیں آپ سنو گے, لیکن اسلامک ایجوکیشن نہ ہونے کے برابر ہے, بلکہ ہے ہی نہیں. اگر میں کہوں نا نہ ہونے کے برابر نہیں, اگر میں کہوں نا کہ نہیں ہے تو یہ حقیقت ہے. اصل میں میرا ہوسٹ بتا رہا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ساتھ یہ بھی ہو رہا تھا یہاں پہ کہ اکثر ہم لوگ جب وہ مدرسے میں یا پھر مسجد میں اس طرح بچوں کو پڑھاتے تھے تو اکثر پولیس آ کے ہمیں لے جاتی تھی کہ یار کیوں کر رہے ہو ویسے. اب ایک اور چیز یہ ہوئی ہے کہ چونکہ ترکی میں اردگان نے وہ جتنے کسینوز تھے, کلبز تھے, نائٹ کلبز تھے, وہ ختم کیے, تو وہ سارے کلبز اور نائٹ کلبز اور کسینوز ادھر شفٹ ہو گئے سائپرس میں. اور اس کے علاوہ جو مطلب یہ جو اسلامک ایجوکیشن ہے یہ واقعی میں ایک الارمنگ سچویشن ہے. حالانکہ آپ 5 وقت وہاں پر اذان سنو گے, لیکن آپ مساجد میں چلے جاؤ تو وہاں پر آپ کو کوئی بچہ نہیں ملے گا جو وہاں پر ہمارے جس طرح پاکستان میں ہے, اور اس کی طرح جس طرح پاکستان میں ہمارے مدرسوں میں اور مسجدوں میں بچے پڑھتے ہیں, یہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ میں یہ چیز جب میرے سامنے آئی تو واقعی میں کسی کو ریکمینڈ نہیں کروں گا, خاص کر کے بال بچے دار بندے کو, کہ وہ وہاں پر فیملی کے ساتھ شفٹ ہو جائے. ہاں آپ چونکہ ابھی لوگ پھر یہ بھی کرتے ہیں نا کہ یار یو ایس میں بھی تو ایسے ہے, کینیڈا میں بھی ایسے نہیں, وہاں ایسے نہیں ہے, لنڈن میں ایسے نہیں ہے. میں وہاں رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ ان کنٹریز میں اسلامک ایجوکیشن بہت بہتر ہے اور بہت زبردست ہے. وہاں پر اسکول بھی اسلامک اسکولز آپ کو مل جائیں گے, وہاں پر آپ مساجد میں بھی اس طرح بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. ایون کہ آپ تراویح بھی میل فیمیل دونوں ایک ساتھ پڑھ سکتی ہے. وہاں پر درس ہوتے ہیں, تعلیم ہوتے ہیں, جس طرح ہمارے پاکستان میں اسلامک سینٹرز ہے. وہاں پر ان ممالک میں جس طرح ہمارا رائیونڈ کا مرکز ہے, اس طرح بہت بڑے بڑے تبلیغی مراکز بنے ہوئے ہیں لنڈن میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, اس طرح کے. لیکن سائپرس میں اس طرح کی چیز آپ کو نہیں ملے گی. حالانکہ وہ کچھ اس طرح ہے جو نقشبندیہ فرقے کے فالوورز ہیں, وہ بہت سٹرونگ کمیونٹی وہاں پر وہ فالو کرتی ہے. ان کی اپنی جو ایک خانقاہ یا پھر درگاہ ہوتی ہے وہ وہاں پہ موجود ہے, ابھی بھی ہے, وہ پراپر طریقے سے فالو کرتے ہیں. لیکن جو بچوں کے حوالے سے ہے یہ تعلیم تھوڑا سا الارمنگ ہے, یہ چیزیں. اچھا اب اس میں نا میں اگر فرض کرے اپنی انالیسس کر لوں کہ یار آیا جانا چاہیے, ایک تو یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے نا, تو دوسرا اگر ایک فائنینشلی یا پھر کمرشل وے میں دیکھا جائے تو میں ابھی بھی پاکستان کو ریکمینڈ کروں گا. دیکھیے اب یہ اصل میں ریکمنڈیشن میں ان کو کر رہا ہوں جو پاکستان میں تھوڑے سے ویل آف ہو, جو سٹیبل ہو, کچھ کر رہا ہو, کچھ اس کا چل رہا. اگر پاکستان میں اگر آپ تھوڑا سا آپ کو مشکل آ رہی ہے, اگر آپ ابھی بھی سروائیول موڈ پہ ہو, تو یقین جانے یہ ملک آپ کے لیے غذاب ہے پھر ایک قسم کا.
واقعی میں یہاں پر پھر سروائیول بہت مشکل ہے. لیکن اگر کوئی بندہ ادھر بھی ویل آف ہے، سیٹل ہے، اور وہ کنسیڈر کر رہا ہے، تو بھائی سائپرس کو اس وجہ سے بھی کنسیڈر نہ کرے، یہ جو اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے. تو پاکستان اس معاملے میں اگر دیکھا جائے تو مطلب یہاں پر باؤنڈریز نہ ہونے کے برابر ہے. نو ڈاؤٹ مہنگائی ہے، یہ افراتفری ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اگر کمپیریٹیولی دیکھا جائے نا تو پاکستان میں اس وقت بھی مہنگائی بہت کم ہے. ہاں اب یہ ڈیبیٹیبل چیز ہے کہ نہیں یار یہاں یہ ہو گیا، پہلے اتنا تھا پھر اتنا ہو گیا، تو بھائی یہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. دبئی سے میرا ایک دوست ہے، وہ مجھے دودھ کا بتا رہا تھا کہ یار پہلے اتنے میں تھا، اب پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا. تو یہ تو ہر جگہ پہ ہے. لیکن اگین میں یہاں پر اپنے ملک کا دفاع یا پھر کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، میں کمپیریٹیولی بتا رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی چیزیں ابھی میرے سامنے آئی ہے، جو میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے جو ہمارے جو یہ ویڈیو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی پتہ چلے، تاکہ وہ اگلے کل کو اگر فرض کریں اس طرح کوئی ڈیسیجن لینا چاہے تو ان کو وہ ڈیسیجن لینے میں آسانی ہو. پاکستانی ایک بندہ تھا، ایک پاکستان، یہ ہمارے پنجاب سے تھا، ایئرپورٹ پر واپسی پر مجھے ملا، تو اس کے ساتھ اس کی مسز بھی تھی. وہ بڑا خوش تھا، اور وہ تھوڑا سا اصل میں نا ایجوکیٹڈ نہیں لگ رہا تھا. یہ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں یہ جب باہر چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ گفتگو بڑا مزہ آتی ہے. تو وہ گفتگو کر رہے تھے، سر بڑا خوش تھا، خوشی والے انداز میں بتا رہا تھا میں بڑا خوش ہوں اور مجھے بڑی سہولت ہے یہاں پہ، اور یہ دیکھو میں ابھی اپنی مسز کو بھی لے آیا ہوں، اور اس نے ابھی 7 دن میرے ساتھ یہاں پہ گزارے، لیکن چونکہ میری ماں پیچھے سے بیمار ہو گئی ہے تو ہم ایمرجنسی میں بھی واپس جا رہے ہیں. لیکن یہ بہت اچھی کنٹری ہے. اور وہ آگے سے نا وہ سلو موشن میں ہونے، مطلب وہ سلو نہیں ہوتا، آپ تھوڑا سا اگر یہاں پر ٹیکس وغیرہ پے کر دے نا تو وائٹ کارڈ بھی مل جاتا ہے، اس طرح نا مطلب وہ ایک مشورہ دے رہا تھا. تو ایک ان کا نا اپنا ایک انداز، ایک سٹائل ہوتا ہے. ان سے بھی جب میں نے پوچھا کہ بھائی اسلامک ایجوکیشن کا بتا دے، بچوں کا کیا ہوگا، وہ ایک دم سے چپ ہو گیا، کہتے ہاں یہ مسئلہ ہے. تو یہ واقعی میں یہ مسئلہ ہے، اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے. اچھا یہ ساری چیزیں اس حوالے سے اگر مزید کوئی آپ لوگوں کو انفارمیشن درکار ہو تو بھائی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن ہوگا، اس میں آپ لوگ اپنے کمنٹ ڈراپ کر سکتے ہو. دس وجاہت علی شاہ سائننگ آؤٹ. اللہ حافظ.